لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا وضوء لمن لم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس شخص کا وضو کامل فضیلت والا نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا۔ حکم حق ہے پڑھو درود شریف، چھوڑو مت غافلو درود شریف، پڑھ کے ایک بار پاؤ 10 رحمت، خوب سودا ہے لو درود شریف، گھر پڑھیں صدقے دل سے کافی ہے جملہ حاجات کو درود شریف، جس سے لوہا سا دل بنے سونا ہے وہ اکسیر لو درود شریف، آخرت کے سفر کو اے بے دل توشہ تم لے چلو درود شریف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حرم سے لامکان تک۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور پھر اللہ پاک نے انہیں کمالات اور خصوصیات سے نوازا اور انہیں معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کیا ہے؟ اعلان نبوت کے بعد نبی سے ایسا عجیب و غریب کام ظاہر ہو جو عادتاً ممکن نہ ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے جتنے انبیاء کو معجزے دیے وہ سارے معجزات اپنے محبوب کو عطا فرمائے، بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائے، بلکہ اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ ماشاءاللہ۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا ہوئے ان میں عظیم الشان معجزہ معراج کا ہے۔ یاد رہے کہ معراج شریف یہ وہ عظیم الشان معجزہ ہے جس کا قرآن میں بھی بیان ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو معراج یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم سے ہم معراج کے متعلق سن رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہوا اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت کیا ہے اس تعلق سے سنیں گے۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری کی جانب اور معراج کا مزید واقعہ سنتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اچھا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ واضح طور پر یہ آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے۔ اب اس کا جو انکار کرے گا غیر مسلم ہو جائے گا، اور آسمانی معراج کا انکار کرے گا وہ بھی احادیث سے ثابت ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال بیت المقدس یہ مکہ معظمہ سے بہت دور، 1 ماہ کی مسافت ہے۔ یعنی پہلے کے دور میں 1 مہینہ لگتا تھا بیت المقدس، مکے سے بیت المقدس، ٹھیک ہے۔ اور وہ 1 مہینے میں جو سفر طے ہوتا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنن فانن راتوں رات، رات کے لیلن، رات کے قلیل حصے میں گئے اور تشریف لے آئے۔ تو اللہ اکبر۔ مسجد اقصی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے وہ کعبہ معظمہ ہے، تو کعبے سے مسجد اقصی یہ مسجد بہت دور ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بیچ میں کوئی مسجد نہیں تھی، اس لیے اس کو کہا کہ اقصی، او دور والی مسجد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی میں لایا گیا، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کا سفر کروایا، یہاں قیامت قائم ہونی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے یہاں پر پہنچیں اور آپ کی برکتیں قیامت کے روز بھی امت کو حاصل ہوں۔
ایک حکمت یہ بیان کی گئی بیت اللہ سے بیت اللہ، مسجد سے مسجد، مسجد الحرام روئے زمین پر پہلی مسجد ہے، دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ اچھا، تاکہ سفر معراج کی ابتدا اور انتہا برابر ہو جائے، خانہ کعبہ سے بیت اللہ بیت المقدس تک گویا اللہ پاک کا مہمان اللہ پاک کے ایک گھر سے چلا اور اللہ پاک کے دوسرے گھر میں حاضر ہوا۔ اور شاعر کیا کہتا ہے؟ خالق عرش کا فرمان لیے جبریل امی عرش سے کعبہ میں آئے شب معراج نبی، مائل خواب شہ کون و مکان کو پایا، نئے منظر نظر آئے شب معراج نبی، ادب آموز تکلف سے کیا یوں بیدار، چومے سر آنکھوں سے تلوے شب معراج نبی، اور حق کا پیغام دیا پیش کیا لا کے براق، حق کا پیغام دیا پیش کیا لا کے براق، دیکھے یہ تازہ کرشمے شب معراج نبی، اور شاہ سوار عربی کو لیے جبریل امی پہنچے اقصیٰ میں حرم سے شب معراج نبی، مقتدی مسجد اقصیٰ میں بفرمان جلیل، انبیاء ہو گئے سارے شب معراج نبی، انبیاء ہو گئے سارے شب معراج نبی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کرائی گئی اور مقتدی بنے سارے انبیاء، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت دی گئی، اور اس کا راز جو ہے اعلیٰ حضرت نے کیا بیان کیا؟ نماز اقصیٰ میں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر عیاں ہو معنی اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اس کو انشاءاللہ الکریم ہم تفصیلاً بھی بیان کریں گے۔ اور اب تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو مسجد الحرام سے سفر کیسے ہوا ابھی تو یہ بھی بیان کرنا ہے۔ راستے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ملاحظہ فرمایا، اور مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی امامت کی حکمت اعلیٰ حضرت نے بیان کی، ابھی تو تم نے شعر سنا ہے، پھر اس کی وضاحت بھی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی ہم بیان کریں گے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں عمدۃ القاری میں کہ اس برکتوں والی رات میں شب معراج نبی اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے دونوں قبلوں کی رؤیت اکٹھی کر دی۔ رؤیت یعنی دیکھنا، کہ آپ مسجد الحرام میں ہیں تو یہ قبلہ ہے، اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ قبلہ اول ہے۔ اچھا، ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ بیت المقدس ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اکثر انبیاء کی ہجرت گاہ ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف سفر فرمایا تاکہ دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات پاک میں یہ فضیلت بھی جمع ہو جائے۔
اور شاعر کیا کہتا ہے؟ نبی تو سارے میان اقصا مثال انجم دمک رہے ہیں، مثال انجم دمک رہے ہیں، حضور نبیوں کی انجمن میں، حضور نبیوں کی انجمن میں سراج بن کر چمک رہے ہیں، اور زمانہ ساکت فضا معمبر، خوشی میں رقصاں ہے آج سر سر، خوشی میں رقصاں ہے آج سر سر، زمین پہ معراج مصطفیٰ کی، زمین پہ معراج مصطفیٰ کی، خوشی میں سبزے لہک رہے ہیں، زمین پہ معراج مصطفیٰ کی، خوشی میں سبزے لہک رہے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں ایک اور ایمان افروز حکمت لکھی ہے کہ شب معراج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر معراج مسجد اقصی میں کیوں لائے گئے؟ مسجد اقصی میں جو ستون ہیں، جو پلرز ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ ہمیں ہر نبی کی برکت سے حصہ ملا ہے، ہمیں اپنے محبوب کی زیارت سے مشرف فرما، تو ان ستونوں کی دعا کی قبولیت میں تعجیل کی وجہ سے معراج کا آغاز مسجد اقصی سے ہوا، یعنی یہ سفر یعنی معراج اور پھر اعراج اور اوپر جو اٹھنا ہوا مسجد اقصی سے ہوا۔ سبحان اللہ۔ نہیں، جو ہم روایات میں سنتے ہیں کہ پتھر بھی پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، جبل احد کے بارے میں وہ حدیث پہاڑ پاک ہے، محبت کرتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ فلاں پتھر کو میں جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا، اور درخت استوان حنانہ کا تو واقعہ بڑا مشہور ہے، اور کیونکہ مجھے اللہ پاک نے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ۔ اور کیا شاعر نے نظم کیا؟ نور کی گرد اڑاتا ہوا پہنچا جو براق، نور کی گرد اڑاتا ہوا پہنچا جو براق، راہ گزر بن گئی تاروں کی جبیں آج کی رات، راہ گزر بن گئی تاروں کی جبیں آج کی رات۔ مسجد اقصی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگائے گئے، اس کی ایک حکمت میں نے مختصراً پہلے بھی عرض کی تھی، پھر عرض کر رہا ہوں کہ قیامت جو ہے یہ ملک شام پر بپا ہوگی، جو قیامت قائم ہوگی اس میں ساری مخلوق ملک شام کی سرزمین پر، آپ کہیں تو فلسطین ہے بھئی، مسجد اقصی تو بھی پہلے یہ ملک شام ہی تھا، یہ بعد میں تقسیم ہوئی ہے۔ اچھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں قدم لگائے گئے کہ غلاموں کے پہنچنے سے پہلے بہاریں آ جائیں، کیونکہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، میرے نبی کے جہاں قدم لگتے ہیں وہاں بہاریں اس کو مسکن بنا لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کے غلاموں کو وہاں راحت ملے، اللہ پاک نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلانے سے پہلے مسجد اقصی میں پہنچایا، تاکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے اقصی بھی بابرکت ہو اور غلاموں کو قیامت کے روز آسانی بھی میسر ہو۔ اللہ اکبر۔ جی شاعر کیا کہتے ہیں؟ ہر راہ کو بہشت بدامہ بنا دیا، ہر راہ کو بہشت
بہشت بدامہ بنا دیا، جس جس جگہ عرب کے وہ گلگوں قبا گئے، اور اقصا میں انبیاء و رسل صف بصف تھے سب، اقصا میں انبیاء و رسل صف بصف تھے سب، لیکن بنائے آپ یہاں مقتدا گئے، لیکن بنائے آپ یہاں مقتدا گئے، اور مکہ کے دشت بن گئے فردوس رنگ و بو، مکہ کے دشت بن گئے فردوس رنگ و بو، قدسی جینا سے آ کے نئے گل کھلا گئے، قدسی جینا سے آ کے نئے گل کھلا گئے۔ اقسام انبیاء اور رسول صف بصف تھے سب، لیکن بنائے آپ یہاں مقتدا گئے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا امام بنایا گیا، پیشوا بنایا گیا۔ نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مزید چلے کہ ناظرین، آج ہم نے اس پروگرام میں سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرشی معراج تھی، جو فرش سے فرش تک ہوئی، وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوئی۔ تو مسجد اقصیٰ میں کیوں معراج کروائی گئی، اس کی حکمتیں بھی بیان ہوئیں، اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں مزید ہم نے کچھ سنا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا مکہ میں بلایا خدا نے تجھے، لا مکہ میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔